اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ذی الحج کے آغاز ہی سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں ہم حمد و نعت و مناجات بھی شامل کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے، ان اشعار کے حوالے سے گفتگو بھی سنتے ہیں، اور بنیادی جو موضوع ہمارا ہوتا ہے وہ حج بیت اللہ ہوتا ہے، جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنے ہی مواقع اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں جو ہے اپنے گھر سے نکل جائے، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو عبادات ہیں، ہماری دیگر جو مستحبات ہیں، اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یاد الہی میں اپنے وقت کو گزاریں، اللہ کی تسبیح و ثنا میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ درود و نعت کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں۔ تو یہ جو لمحات ہیں، وہ جو حجاج ہیں جو موجود ہیں یا جو پہنچ رہے ہیں، وہ تو خوش قسمت ہیں ہی، جو نہیں جا سکے وہ بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، لیکن وہ حرمین طیبین میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ وقت بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی شان، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں پیش کریں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ درود و سلام بھیجتے رہیں۔ تو یہی ایک کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے، جس کا عنوان ہے کعبے کی رونق۔ اس عنوان کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ اپنے ناظرین کو اللہ کی حمد و ثنا کی جانب لایا جائے، مناجات کی جانب لایا جائے، ہدایہ درود و سلام کی جانب لایا جائے، تاکہ یہ جو تمام ایام ہے، جو مبارک ایام ہے مقدس مہینے کے، جس میں حج بیت اللہ بہت بڑی، سب سے بڑی عبادت جو ہے مسلمانان عالم کر کے پورے اقوام پر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی مسلمان ہو، کوئی اس کی زبان ہو، کوئی رنگ ہو، اس کا کوئی کلچر ہو، اس کی کوئی ثقافت ہو، لیکن جب وہ حرم کعبہ میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے عزم کر لیتا ہے تو اس کی زبان پر جاری و ساری ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہوئے، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے اس عظیم گھر بیت اللہ کی جانب، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جسے بکہ بھی کہا گیا قرآن کریم میں، اور دیگر ام القریٰ بھی کہا گیا، اور نہ جانے کتنے ہی عنوانات سے علماء حضرات نے اسے یاد کیا، اس کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اسکالرز کی جانب۔ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ہمارے استاذ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب پاکستان کے ممتاز، مقبول اور خوب خوشگلو ثنا خواں جناب قاری محمد محسن قادری اور علی شبیر تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ حافظ حمزہ انور رحمانی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو جناب بڑھتے ہیں حمد رب جلیل کی جانب، قاری محمد محسن قادری، بسم اللہ۔ اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جو تیری ثنا کے لائق ہو، ایک لفظ بھی ایسا
بھی ایسا پاس نہیں، کیا تاب سخن کیا عرض ہنر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے، قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے، میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرے چاروں طرف ہے دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، مجھ بے خبر کو بخش خبر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، مجھ بے خبر کو بخش خبر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد ربی جلیل پیش کی گئی اور جو سرنامہ کلام میں عرض کیا گیا، تلبیہ پیش کیا گیا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مفتی صاحب اس حمد کی ردیف میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، ایک بندہ مومن کی یہ صدا ہے اور حمد میں شامل کی گئی یہ جو ردیف ہے، کیا کہیے گا اس کلام کے بارے میں اور حمد کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور جب بندہ حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، جب بیت اللہ الحرام میں حاضر ہوتا ہے اور ہر طرف سر ہی سر دیکھتا ہے، تو وہاں بھی جو بھی قرآن کا حافظ ہے یا قرآن کا علم رکھنے والا ہے، بے ساختہ یہ آیت پردہ ذہن پر آتی ہے اور پھر زبان سے نکل جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ یعنی ساتوں آسمان بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ساتوں زمینیں بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ سب اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کلمہ حسر کے ساتھ فرماتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ساتوں آسمان بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ساتوں زمینیں بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، آسمان و زمین کی مخلوقات بھی ساری کی ساری اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور جو شے ہے وہ سب اللہ کی حمد بھی کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے۔ اور آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اب یہاں تسبیح بھی دو طرح کی ہے، ایک
ہوتی ہے تسبیح حالی اور ایک ہوتی ہے تسبیح مقالی. تسبیح حالی تو یہ ہے کہ کسی کا حال دلالت کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی پر، جیسے کہ سانے پر دلالت کرتی ہے مصنوع. مصنوع جو بھی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اپنے سانے کے، اپنے بنانے والے کے، اپنے موجد کے، اپنے کریٹر کے وجود پہ دلالت کرتی ہے. تو یہ تسبیح حالی ہے. تو کائنات میں جو بھی تھوڑا سا بھی غور و خوض کرے گا تو وہ اس تسبیح کو پالے گا اس کے ذریعے، کیونکہ وہ خالق کا، وہ سبحان کا، سبحان اللہ جو پاک ہے، وہ اس کا سراغ پالے گا یہاں سے جو بھی غور کرے گا. لیکن جو تسبیح مقالی ہے اس تک، یعنی جو زبان سے تسبیح کی جاتی ہے، اس تسبیح مقالی کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں تسبیح حالی مراد ہے کہ ہر چیز تسبیح حالی کرتی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں تسبیح حالی تو ہے ہی ہے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح مقالی بھی کرتی ہے. اور اگلا جملہ قرینہ ہے اس پر، جو فرمایا کہ تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے، وہ تسبیح مقالی کو نہیں سمجھتے نا، تسبیح حالی کو تو ہر ذی شعور سمجھتا ہے، پا لیتا ہے اس کو. اور یہ آیت جب وہاں یاد آتی ہے، وہ کہ وہاں کا منظر تو واقعی ایسا ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، لاکھوں بند تصدق ہو رہے ہیں، لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی احسن نوید نیازی صاحب جب ہم پر کلام کریں یا نعت پر کریں یا مناجات، یا ہمارے تینوں ہی اسکالرز ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتے ہیں اپنے الفاظ اور اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کعبے کی رونق یہ پروگرام، اور حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے علی شبیر. درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ
توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں کالب حق سے سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر جاؤں کالب حق سے سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں ایک میگی نگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میگی نگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی شبیر پیش کر رہے تھے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ معروف کلام کہ جو آپ کی کتاب میں شامل ہے اور ردیف ہے سرکار توجہ فرمائیں علی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ہم بھی اس امید کرم پر بیٹھے ہیں کہ سرکار نظر کرم فرمائیں اور ہماری بھی حاضری بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں ہو اور مقبول اور باادب حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو خود ایک ایسا دل رکھتے ہیں کہ جس میں عشق رسول کی روشنی موجود ہے, اللہ والوں کی محبت جس میں موجود ہے. کیا آپ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کلام کے حوالے سے, ایک ایسا کلام کہ جو ایک ایسا استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں, ایک سرکار توجہ فرمائیں, کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرمی. بعد حمد و صلوات کے یہ پوری نعت اللہ اکبر, اور اس نعت کا جو مرکزی خیال ہر عاشق کی زبان ہے. اس نعت میں جو خاص عنصر نمایاں نظر آتا ہے وہ اپنی ذات نظر نہیں آتی بلکہ سرکار کی توجہ کی طرف بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ سرکار کرم فرمائے. اور یہ سنت صحابہ ہے صلی اللہ. یہ سنت صحابہ جس کو آپ استمداد کہتے ہیں یا استغاثہ کہتے ہیں, یہ سنت صحابہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے تو وہ یا محمد آؤ کہہ کر حضور کی طرف توجہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب, حضور کی بارگاہ کی طرف التجا کرتے
یہ عرض کرتا چلوں پوری ذمہ داری سے کہ علماء نے اس پر لکھا، امام تستری رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پکارا اور حضور نے جواب نہ دیا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان یہ قلب کی بات ہے، یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور۔ اللہ، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز ہے، بے شک بے شک۔ اب حضور کی بارگاہ میں التجا کا سلیقہ کیا ہے، ہائے ہائے اور ان کی بارگاہ میں اپنی بات کہنے کا طریقہ کیا ہے، ہائے ہائے، وہ قرآن نے بھی بتلا دیا، لا ترفعوا اصواتکم۔ بے شک۔ اب آواز اگر دھیمی ہے لیکن اس دھیمی آواز میں اشک آنکھوں میں ہو، ہائے قلب کا سجدہ ہو، سبحان اور زبان پر ذکر مصطفیٰ ہو، اور الا بذکر اللہ کی تائید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ آپ کا دل جڑا ہوا ہو، اور قلب پر وہ کیفیت ہو کہ مقام ملتزم کی طرف کبھی نگاہ ہو، کبھی حجر اسود کی طرف نگاہ ہو، اور پھر ان سے جب نگاہیں ہٹے تو مصطفیٰ کریم کے اس گھر کی طرف نگاہ ہو جہاں حضور تشریف لاتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز اس دل افروز ساتھ پر لاکھوں سلام۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کون ہے کہ جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ جو بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش کرتے ہیں اور التجا کیسے کرتے ہیں، سیدنا شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عقیدت اس کیفیت کا نام ہے کہ جب دل پر یہ وارد ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جس کی بارگاہ سے رجوع کیا وہ سب کچھ ہے، وہ دینے والا ہے، تو وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب میرا عطا فرماتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو تقسیم کرتا ہے ہم اسی سے تو مانگتے ہیں، اور کس سے مانگیں؟ اللہ اللہ، اور کس سے مانگیں؟ دین ان کے دروازے سے، ایمان اس کے دروازے سے، ان کے دروازے سے، توبہ ان کے دروازے سے، آخرت ان کے دروازے سے، قبر میں سوال ان کے دروازے سے، آخرت میں نجات ان کے دروازے سے، اور کون ہے جو دے گا؟ اللہ اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو دے دیا، سبحان اللہ، اور یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کوئی کہے یہ کیسے وہ کیسے، تو ذرا سا ذہن کو اس دھون کے ساتھ دھو جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، اور نسبت حاصل کر لو تو تمہیں بھی وہی ملے گا کہ سرکار توجہ فرمائیں، توجہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بول رہے تھے بلکہ ڈاکٹر صاحب کا عشق رسول بول رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عشق رسول، آئے ہے اللہ اللہ کیا ہے، ان کے قدموں کی دھول بھی آنکھوں میں مل جائے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ عشق کے بغیر یہ منزل نہیں ملتی۔ الحمدللہ ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان دین، اللہ نے انہیں علم و فضل سے بھی نوازا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چاہت، وہ محبت کہ جو ضروری ہے ایمان کامل کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس کا عنوان تو کعبے کی رونق ہے، لیکن عشق و محبت کی جو سرمستیاں میں اس پروگرام میں دیکھ رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں، مجھے یقین کامل ہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ناظرین اس کیفیت سے سرشار ہو رہے ہوں گے۔ مجھے امید قوی ہے اور اللہ کی رحمت سے بالکل مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو پروگرام جا رہا ہے، بطور اس کو پروگرام یہ بطور محفل پیش کریں تو اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلام جو ہے وہ آپ کے دلوں پر اثر کر رہا ہوگا، اور یقیناً آپ اس وقت ان حجاج پر رش کر رہے ہوں گے کہ جو اس وقت مطاف میں موجود ہیں، جو حرمین طیبین میں موجود ہیں، اور جو حج 2023 کی ادائی کے لیے اس وقت بالکل سرگرم عمل ہیں اور پورے جذبے کے، پوری کیفیت کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ اور آپ کا بھی یہ دل کر رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے آپ کہ پروردگار عالم حج 2024 جو ہے ہمیں وہ ضرور عطا فرما، اور اس میں ہمیں بھی شریک فرما اس سعادت کے سفر میں۔ آئیے مناجات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حافظ حمزہ انور رحمانی سے گزارش کروں گا کہ مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے،
حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، کتنے خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا گیا، کتنے خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا، اس کے گھر کی مہمانی، اس کے گھر کی مہمانی کا شرف پانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، اللہ اللہ یہ مقدر، اللہ اللہ یہ نصیب، اللہ اللہ یہ مقدر، اللہ اللہ یہ نصیب، یہ شرف ان کو ملا، یہ شرف ان کو ملا، حجاج کے گلانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، سب کی منزل ایک ہے اور سب کا قبلہ ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے اور سب کا قبلہ ایک ہے، گوشے گوشے سے حرم کی، گوشے گوشے سے حرم کی سمت سب جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، بالغانہ فاخرانہ سوئے کعبہ چل دیے، بالغانہ فاخرانہ سوئے کعبہ چل دیے، ایک کیف سرمدی، ایک کیف سرمدی وہ روح میں پانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، کتنے خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا، اس کے گھر کی مہمانی کا شرف پانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے،
قافلے جانے لگے. اللہ سبحان اللہ. حج کا موسم آ گیا ہے, قافلے جانے لگے. یہ جب قافلے رواں دواں ہوتے ہیں نا تو اہل ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی بلاوا آ گیا ہوتا, کاش میں بھی چلا گیا ہوتا. جانے والوں پر رشک کیا جا رہا ہوتا ہے اور رہنے والے جو ہے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی یہ ساتھ ہے عطا فرما. مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی صاحب, کیا فرمائیے گا, حج کا موسم آ گیا ہے, یہ موسم ہو اور اہل ایمان حرم سے دور ہو, جو کیفیت ہوتی ہے اور اس مناجات میں جو کیفیت پیش کی گئی, میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. یقیناً ہر مسلمان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے اور زندگی کا سب سے بڑا اعزاز و شرف یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین سفر حج کی سعادت عطا فرمائے, حرمین کی حاضری کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز و شرف ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے. اور پوری زندگی بھی اگر اس سعادت کے حصول میں اس کو لگ جائیں اور اللہ رب العالمین بار بار اسے یہ سعادتیں اور یہ اس سفر کی لذتیں بھی عطا فرمائے تو اس سے وہ مستقل مستفیض ہوتا رہتا ہے اور اکتاہٹ اور بیزاری یا اس طرح کی کیفیات کا دور دور تک وہ نشان نہیں رہتا. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے چاشنی اور یہ لذتیں عطا فرمائی جاتی ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ حضور خود اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں, چاہت فرماتے ہیں کہ اس مقدس گھر کی حاضری کی جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو تربیت فرماتے ہیں, تاکید فرمائی جاتی ہے اور اس کے لیے کئی مرتبہ صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں. جس طرح صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی چاہت کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی وارفتگی کی ایک کیفیت میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ قصد فرمایا. یعنی حضور کا ہر سفر میں, چاہے وہ عمرے کا مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارادہ فرمایا یا حج بیت اللہ کی سعادت حضور نے حاصل فرمائی, تو تمام اسفار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ہے کہ حضور اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی چاہت فرماتے ہیں, اہتمام فرمایا جاتا ہے. اور پھر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے, حضور کی کیفیت دیکھیں کہ اس مقام پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے امت کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مناجات فرماتے ہیں. اور پھر اس کلام میں جو اشارہ فرمایا گیا نا کہ اس سفر حج میں ہم دیکھیں کہ منزل ایک ہے اور قبلہ ایک ہے, سب کا لباس پوشاک ایک ہے, سب کا مقصد ایک ہے. دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں نا کہ ایک اگر محبوب کے کوئی چاہنے والے ایک سے زائد اگر موجود ہے تو آپس میں رقابت کا ایک وہ معاملہ اور پہلو نظر آتا ہے. یہاں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں اور سب ایک ہی محبوب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آپس میں کیفیت کیا ہے کہ ایک دوسرے پر وارفتگی ہے, ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کا معاملہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دینا, ایثار کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا معاملہ ہے. اور پھر اس مقام پر آ کر اسلام کی جو خوبصورتی کا ایک ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور ان میں سے ہزاروں ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں صاحب ثروت ہیں, صاحب منصب ہیں. دنیاوی طور پر اللہ رب العالمین نے بڑے ان کو اعزازات و اکرامات سے نوازا ہے, یا دینی ان کی فضیلتیں بے شمار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ہی لباس پوشاک میں نظر آتے ہیں, ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں, ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں. خصوصی طور پر کسی کے لیے کوئی امتیاز اور کوئی تفرد کا معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک لباس عطا فرمایا گیا, اہتمام عطا فرمایا گیا, اور پھر انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پھر مہمان نوازی فرمائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جسے امام فاقہی نے اخبار مکہ میں اس کو روایت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مہمان بن کر آتا ہے. ہم دیکھیں نا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے, مہمان نوازی کی جاتی ہے. اللہ کے گھر میں جو مہمان بن کر جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا مہمان نوازی کی جائے گی, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جاتا ہے کہ تو نے جو مانگنا ہے مانگ, تو جو مانگے گا اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا. جو دعا تو اللہ کی بارگاہ میں مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. جس کے حق میں تو سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, اللہ رب العالمین تیری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہاں ایک عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین 1000 گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ سفر محبت ہے, سفر فضیلت ہے, سفر کاملیت ہے. اور اس سفر سے اگر مستفیض ہونا ہے,
اس سفر کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر خلوص کے ساتھ، واہ واہ، الہیت کے سبحان ساتھ، اللہ، سبحان اللہ رب العالمین کی خالصتاً محبت لے کر ہاں ہاں۔ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر وہاں ان مقامات مقدسہ کی حاضری کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے، اور عشق و محبت سے سرشار گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور یہ صرف مطالعہ نہیں ہے بلکہ اس مطالعے کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک محبت اور ایک والہانہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک عقیدت کا اظہار بھی ہے، اور ہمارے تینوں ثنا خانوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنی عقیدت نظر کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ